میرے محترم سامعین، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے کچھ نبیاں دے واقعات درج کیتے ہیں، کچھ نبیاں دیاں امتاں دے واقعات درج کیتے ہیں۔ قرآن پاک وچ نبی کدی اپنی بیوی نال گل کرتا ہے، اللہ انہوں قرآن چ جگہ دیتا ہے۔ نبی کدی اپنے صحابہ نال گل کرتے ہیں، اللہ انہوں قرآن چ جگہ دیتا ہے۔ نبی کافراں نال گل کرتے ہیں، قرآن چ اللہ انہوں جگہ دیتا ہے۔ کوئی نبی مشرکین نال گل کرتا ہے تو قرآن چ اللہ انہوں جگہ دیتا ہے۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء مشہور نے، لیکن سارے قرآن سارے انبیاء دا ذکر نہیں، تھوڑے جے انبیاء نے جنہ دا ذکر قرآن موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، میں قرآن حکیم نو اس انداز نال پڑھے کہ جس طرح ٹیسٹ پیپر دے آخر تے کچھ پرچے دیتے جاندے نے، پیپر دیتے جاندے نے بچیاں دی سہولت واسطے کہ اے پیپر او سن چاہیا سی، اے پیپر او سن چاہیا سی، اے پیپر او سن چاہیا سی، تے سارے پیپر تیار کر لو، بس اس نمونے دا ہی پیپر تانوں آئے گا۔ پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں، یعنی 2090 چ کیڑا آیا سی، 2095 چ کیڑا آیا سی، یعنی 1995 چ کیڑا آیا، 1990 چ کیڑا آیا، 2001 چ کیڑا آیا، ایسا مطلب پیپر پچھلے درج کیتے جاندے نے ٹیسٹ پیپر دے آخر تے، تاکہ بچے انہاں پیپراں نوں ویکھ لین کہ اس قسم دے سوال سانوں بھی آ سکتے ہیں، اس قسم دا پیپر سانوں بھی آ سکتا ہے۔ قرآن نو اساں قبراں تے پڑھے ہے، قرآن نو اساں کلاں تے پڑھے ہے، قرآن نو اساں تسبیحاں تے پڑھے ہے، قرآن نو اساں تراویح وچ پڑھے ہے، قرآن نو اساں مجلساں وچ پڑھے ہے، لیکن توجہ نال قرآن پڑھیا جائے تے یہ پچھلیاں امتاں دے سارے پیپر نے جڑے قرآن وچ درج، پچھلیاں امتاں دے پیپر قرآن وچ درج، پیپراں دے نال نال رزلٹ بھی درج نے، پر رزلٹ کی نکلے۔ میں جڑی آیت جناب تے سامنے پڑھی ہے، اس قرآن حکیم جتھوں پڑھاں گے جی اتھے ہی ساڈے واسطے ہدایت ہے، جتھوں پڑھاں گے ہدایت ہے۔ ایک نبی دی دعا ہے جڑی میں جناب تے سامنے پڑھی، ایک پیغمبر دی دعا ہے۔ ویسے دعا ہر بندہ کرتا ہے اللہ دی بارگاہ، ساریاں دعاواں لکھیاں نہیں جاندیاں، پتہ نہیں کتنی اہم دعا ہے جنہوں اللہ قرآن وچ لکھوا دیتا۔ پرانے زمانے دا ایک نبی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے دعا کیتی اللہ دی بارگاہ، وہ جڑی دعا کیتی نے وہ دعا پہلے تے اللہ نے پیغمبر دے دل تے نازل کیتی، جبریل لے کے آیا، پھر حضور نے اپنی زبان مقدس تو صحابہ دے سامنے بیان کیتی، پھر خالق نے اس قرآن چ لکھوایا، اجے تک قرآن موجود ہے تے قیامت تک رہے گا۔ یہ دا مطلب ہے جدوں تک قرآن موجود ہے یہ دعا وچ رہے گی، جے اس دعا وچ ساڈے واسطے ہدایت نہ ہوندی تے قرآن چ لکھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو سب توجہ فرمائی، بہت شکریہ۔ یہ دعا میں دہرا رہا، یہ مہربانی فرمانی، دعا ہو چکی ہے، میں دعا کیتی ہے، ہو چکی ہے، میں دعا کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدمے چوں اس بچے نو بری فرمائے، اس انسان یہ دعا تو ہو گئی، جے دعا اتنے لکھ دیتی جائے پھر اور کر لے، پھر وہ بری بھی ہو جائے، پھر بھی ہو گئے، پھر اور کر لے۔ یہ دعا قرآن چ اللہ لکھوائی ہے، تو یہ مطلب ہے کوئی راز وچ ہے، اس راز نو پہچاننا ہے، دروازے وال کوئی نہ کوئی بندہ آنا ہے، کیونکہ دروازہ ہے، اس واسطے تساں میرے لیے توجہ کرنی ہے، ٹائم تھوڑا۔ یہ دعا میں دہرا رہا جناب کے سامنے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کی فرماندے ہیں وَزَكَرِيَّا، سورہ مبارکہ انبیاء، خالق فرماندہ زکریا جو تھے، اِذْ نَادَ رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندا دی، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اپنے رب کی بارگاہ میں پکارے حضرت زکریا۔ کیا اس مجلس نو تساں قبلہ مہربانی کر کے اس طرح سننا ہے، میں اتنے حاصل پورے چھے یہ توانو سنا رہے ہیں، یہ دعا ایک پیغمبر نے سنائی سی صحابہ وچ یہی دعا، پیغمبر نے جدو سنائی یہ پہلی باری وہ تو سننے والے صحابہ سن، ہن میں قرآن چو پڑھ کے سنان لگا تو ہن حاصل پور دے بندے نے، ہن ویکھنا ہے کہ حاصل پور چ میں پہ پڑھنا انہاں سنی سی تے کی حاصل کیتا سی، تے آج حاصل پور چ میں پہ پڑھنا تے کی یہ چ بندے حاصل کرتے ہیں۔ اگر حاصل کچھ نہ کیتا تو پھر میرے اتنے سفر کا فائدہ کو نہیں ہونا، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام بھی کوئی حاصل کیتا ہوگا ضرور، اساں بھی حاصل کرنا ہے، رل مل کے میں تواڈے نال شامل ہوں۔ حضرت زکریا نے دعا کی اس ناد ربہ ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مہربانی، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ،
کیوں؟ فرماتے ہیں وَأَنْتَ خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سے بہترین وارث ہے۔ وارث تو آخر تو ہی ہے اور وارثوں کا وارث ہے۔ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ میں اتنے کلا کھڑا ہوں اس ویلے، لیکن میں کلا محسوس اپنے آپ نہیں کر رہا، اس واسطے کہ میرا محترم مجمع موجود ہے، شیعہ موجود نے، اہل سنت موجود نے، الحمدللہ انہیں بندے مینوں سن رہے ہیں تے شوق نال بیٹھے نے، محبت نال بیٹھے نے، پیار نال بیٹھے نے۔ تسی میرے دشمن نہیں، مینوں یقین ہے تسی میرے اپنے ہو، تے انہیں اپنے چ کھلو کے میں آکھاں یا اللہ میں کلا رہ گیا، یا اللہ میں کلا رہ گیا، یا اللہ میں کلا رہ گیا۔ تے آخر دے وچ کوئی راز تے ہے نا جی، بھی اتنے مہربان موجود نے۔ اتھوں مینوں ایک دوست اندر لے کے آئے نے، اتھوں مینوں اتھے لے کے آئے نے، اگے انہیں دوست بڑے محبت نال بیٹھے نے اور سارے درود پڑھ رہے ہیں اور سارے مینوں سن رہے ہیں۔ میں تانوں اپنے پہ سمجھنا، میں تانوں اپنے پہ سمجھنا، میں پہلی باری اس چک وچ حاضر ہویا لیکن میں تانوں اپنے سمجھنا۔ ایک آدمی مینوں ویکھیا ہے دوستاں نے، انہیں میری ملاقات ہوئی ہے، میں آ گیا، ویسے میں تانوں اپنے پہ سمجھنا تے انہیں اپنے چ کھلو کے اللہ نو آکھاں یا اللہ مینوں کلا نہ رہن دے، یا اللہ میں تنہا ہاں، یا اللہ مینوں کلیا نہ چھڈیں۔ ایدے چ راز ہے کوئی، یہ دا مطلب جڑا انہاں بندیاں چ کھلو کے مجمع چ مولوی پیا ہوندا ہے میں کلا ہاں، یہ دا مطلب ہے جیٹھوں میں کلا نا یہ سارے بندے وہ کام نہیں پہ دیں۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما، تساں اتنا اچھا سماعت فرمایا۔ اگر مجمع چ کھلو کے کوئی عالم آکھے، ذاکر آکھے میں کلا ہاں، یہ دے وچ کوئی راز ہے؟ مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے خطیب آکھے سارے جمعے چ میں کلا ہاں، پھر بھی کوئی راز ہے؟ بچیاں چ کھلو کے ٹیچر آکھے میں کلا ہاں، پھر بھی کوئی راز ہے؟ تے ہن آخری گل کراں، مریداں چ کھلو کے پیر آکھے میں کلا ہاں، میں حال پھر بھی کوئی راز ہے؟ بھائی مجمع چ کھلو کے ذاکر آکھے میں کلا ہاں، یہ دے وچ بھی کوئی راز ہے؟ اللہ کلا ہو نہیں۔ اور مسجد چ بیٹھ کے خطیب جمعے چ آکھے یا اللہ میں کلا مینوں کلیا نہ چھڈ، یہ دا مطلب ہے اندر کوئی راز ہے۔ اگر سکول چ کھلو کے ٹیچر آکھے میں کلا رہ گیا، پھر بھی کوئی راز ہے۔ تے مریداں چ کھلو کے پیر آکھے یا اللہ مینوں کلیا نہ چھڈیں، یہ دے وچ بھی کوئی راز ہے۔ تے جے ہزاراں صحابہ چ کھلو کے نبی آکھے میں کلا رہ گیا، شکریہ، یہ دا مطلب ہے دے وچ بھی کوئی راز ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، مہربانی کرنا حضرت، بہت شکریہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہاں مجمع وچ کھلو کے صحابہ چ کھلو کے یاراں دوستاں چ کھلو کے فرماتے ہیں یا اللہ مینوں کلیا نہ چھڈے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں کرنا؟ ہن میں عرض کر دیاں بچیاں تک بھی سمجھا دیاں۔ حضرت زکریا دی اولاد کوئی نہیں سی، حضرت زکریا دا بیٹا کوئی نہیں سی، بیٹا پہ منگتے سن اللہ کو، اولاد پہ منگتے سن اللہ کو، تے ضعیف ایڈے ہو چکے سن کیا بروٹے بھی چٹے ہو گئے سن تے اگے اکھاں دے بروٹے آ گئے سن۔ بیوی ایسی سی جدھر بچہ پیدا ہونے دی امید نہیں سی، بھانج سی، بالکل بھانج دا لفظ قرآن چ موجود ہے۔ جدوں بہت ضعیف آدمی تے بہت ضعیفہ مائی تے بابا جدوں دعا کر دینا اولاد دی، پھر لوگاں کو لک کے کر دینے، لوگاں کو چھپ کے کر دینے، تھوڑا جہا حیا ہوندا ہے، شرم ہوندی ہے، لوگ سمجھ دینے کہ تساں مطلب اے ویڑا تہاڈا اولاد تے چلو کوئی جوان منگے تے ہور گل ہے، تھوڑا جہا بندہ 50 سال تو اتے ہو جائے تے پھر وہ گھبران لگ پیندا ہے، اللہ کو اولاد منگے بھی تے اللہ کو چھپ چھپ کے منگدا ہے۔ حضرت زکریا دے متعلق خالق فرماندے نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اس نے اپنے رب کو آواز دی مگر خفیہ ہو کے دی، اندر بڑھ کے اپنے رب نال پہ گل کر دینے، بندیاں تو چوری خفیہ، خفیہ خفیہ جا کے انہاں اپنے رب نو پکاریا، وہ جو پکاریا جو سننا۔ اے دے وچ ساری مجلس ہے۔ فرماتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا واشتعال الراس شیبا، اور میرے سر نے بڑھاپے کا شولہ مار دیا ہے، جی میں آگ شولہ مار کے باہر ہوں دیئے، اے میں چٹے وال میرے سر چو باہر آ گئے نے، میں سر میرا کمزور ہے، ہڈیاں کمزور نے، سر سفید ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کوئی کمزوری؟ فرماتے ہیں مکانتی امراتی آکرن، اور بیوی میری بھانج ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہی نہیں، میرا سر سفید ہے، ہڈیاں میریاں کمزور نے، بیوی میری بھانج ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر گھبرا گئے ہیں، فرماتے ہیں لم اکم بدعائی کا ربی شقیہ، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرما، جس کا تیرے جیسا رب ہو، شکریہ شکریہ قبلہ،
جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. اتھے سورہ دا نتیجہ دینا تو پھر اگے چلنا. معمولی نقصان تو اپنے آپ نو بد نصیب جیڑا بندہ آندا ہے، جیڑا بندہ اپنے آپ نو معمولی نقصانہ تو مایوس ہو کے اپنے آپ نو بد نصیب آندا ہے، یا او منکر قرآن ہے یا نا واقف قرآن. میں دوبارہ عرض کر دینا، اتھے قبلہ چھوٹیاں گلاں تو کوٹھا چوپ ہوئے نا، کوٹھا تے بندے آکھن لگے نصیب ساڈے سڑ گئے. چنگ چی الٹ جائے نا، چنگ چی الٹ جائے تے او چنگ چی اگو چکر دی کئی باری تے او مگر جڑیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے مستورات بیبیاں بیچاریاں بچے وہ ڈگدے تے نہیں، ایڈی اچھی نہیں ہوندی، تھلے بس ڈگ پیندے نے، تھلے لد کرتے ہیں. اس طرح سمجھو جی میں کچھ ہے پانڈے جو لڈی دی تے اٹھ کے بیبیاں آندیاں نے ساڈے تے نصیب ہی سڑ گئے. میں تانوں ایک گل دساں، نکیاں گلاں تو اپنے آپ نو بد نصیب نہیں کہنا. رب ادوں بھی او سی، رب اج بھی ہوئی. تے میں نے اس قوم تے زیادہ دکھ ہوئے گا جنہ کو اللہ جیسا رب ہوئے، مصطفیٰ جیسا نبی ہوئے تے علی جیسا امام ہوئے. او قوم اگر قبلہ اپنے آپ کو بد نصیب آکھے، ہاں جی اولاد نہیں تے اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کہنا. اگر میریاں بیٹیاں نے بیٹا نہیں پھر بھی اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کہنا. پیسوں دی کمی آ گئی ہے، بد نصیب نہیں کہنا. مہربانی کچھ ہو جائے اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کہنا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمانے لگے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کے تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا. ہڈیاں میری کمزور ہیں، بال میرے سفید ہیں، اور بیوی میری بھانج ہے، مگر رب تو ہے نا، اور رب بھی تو وہ ہے جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. تو میرا رب موجود ہے، میں اپنے آپ کو بد نصیب کیسے کہوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماندے نے اللہ وحدہ لا شریک نے یقیناً فرمایا ہوئے گا کہ تینوں کو موت دا ڈر ہے. موت دا فرمایا ڈر ہے لیکن موت دا نہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ڈر ہے لیکن موت دا نہیں. فرماندے نے ڈر کا نہیں، فرماندے نے انی خفت الموالیہ، مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں سے. پھر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں سے. میرے کو جو ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے، اس موالی دا ترجمہ رشتہ دار کیتا ہے، وارث کیتا ہے. موالی نو تسی بھی نہیں سمجھتے تو کوئی بھی نہیں سمجھتے. موالی کسے کہتے ہیں؟ ہاں ولی اور ہوتا ہے، موالی اور ہوتا ہے. جنہیں موالی بیٹھے ہو بھائی تساں روز مرہ تے لفظ سنیا موالی. موالی ہن تواڈے تو میں خطرہ کوئی نہیں کیونکہ میں آپ موالی ہوں. لو جی تساں تائید فرمائی. فرماندے میں انی خفت الموالیہ من ورائی، میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے بعد موجود ہیں اور میری جگہ پہ آنے والے ہیں. مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں سے جو میرے بعد موجود ہیں اور ممکن ہے کہ میری جگہ پہ آ جائیں. یہ دے 5 ترجمے اور نے جی، یہ 5 ترجمے اور بھی نے، مختلف تفاسیر جو میں پڑھ کے رکھے نے. یہ موالی دا ایک ترجمہ یار، دوسرا ترجمہ دوست، تیسرا ترجمہ نوکر چاکر، چوتھا ترجمہ مددگار، 5واں ترجمہ ہم نوا. اور جڑی سورہ احزاب کی آیت مجید ہے جہدے وچ لفظ موالی استعمال ہوا ہے، اودے تسی حیران ہو گے کہ اودے وچ ترجمہ کیتا گیا ہے چیلے جان دے چیلے یار نال ٹرن پھرن والے چیلے. سورہ احزاب دی ایک آیت وچ لفظ موالی دا ترجمہ چیلے وے. سورہ نساء دی ایک آیت وچ 3 باری لفظ موالی آیا قرآن وچ. میں پھر کہہ رہا 3 باری لفظ موالی قرآن چ آیا. سورہ مریم وچ لفظ موالی 5 نمبر آیت وچ آیا ہے، او دا مطلب لکھا نے وارث. سورہ نساء جڑا آیا موالی او دا ترجمہ بھی وارث. اور سورہ احزاب جڑا آیا او دا مطلب ہے چیلے جان دے چیلے. کئی باری بندے آندے نے مولوی تے نماز پڑھنا تیرے چیلے نہیں نماز پڑھنا. یہ دا مطلب ہے نال جڑے ہوندے نے انہاں نوں چیلے بھی کیا جاندا ہے، انہاں نوں یار بھی کیا جاندا ہے، دوست بھی کیا جاندا ہے، نوکر چاکر بھی کیا جاندا ہے، مددگار بھی کیا جاندا ہے، ہم نوا. میں 7 ترجمے کیتے نے موالی دے. جڑا پسند آیا حاصل کول والے او رکھ لیا جے، دوجے مینوں واپس کر چھڑ. یہی ہو سکتا جی، اور میں کی کر سکتا. 7 ترجمے کدے نے؟ شکریہ بچے، بہت شکریہ نوجوان موالی دے. اور حضرت کی فرماندے نے زکریا سورہ مبارکہ مریم پڑھ رہے ہیں 5 نمبر آیت.
کسی مولوی نو چیک کرنا ہوئے تے جڑیاں آیتاں پڑھے وہ گھر جا کے ٹیسٹ کری دیاں نے ویکھی دیاں ترجمہ ویکھی دا بھی کدھر دات نہیں لگیا خالق فرماندا اس نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن ورائی میں نہ پیچھے جو میرے پیچھے میرے رشتہ دار ہیں میرے وارث ہیں خفتو ان سے ڈر رہا ہوں ان سے 7 ترجمے نو دوران لگا تواڈے سامنے کہ تساں میرے نال ذرا تعامل کرنا ہے اگر موالی دا ترجمہ وارث ہے تے نبی وارثاں کولوں پہ ڈردا ہے مہربانی مہربانی اگر ولی دا معنی یار ہے بولو بولو پھر نبی یاراں کولوں پہ ڈردا ہے اگر موالی دا معنی دوست ہے پھر دوستاں کولوں پہ ڈردا ہے اگر موالی دا معنی نوکر چاکر ہے تے نبی نوکراں چاکراں کولوں پہ ڈردا ہے اگر موالی دا معنی مددگار ہے بولو بولو جی نبی مددگاراں کولوں پہ ڈردا ہے اور اگر ہم نوائے تے ہم نواواں کولوں ڈردا ہے اور اگر ولی دا معنی چیلے وے تے نبی آلیا چیلیاں کولوں پہ ڈردا ہے اللہ نے فرمایا تو 7 ترجمے دے کر لینے لوگاں ہن تو دس تینوں رشتہ داراں دا ڈر ہے تینوں وارثاں دا ڈر ہے تینوں چیلیاں دا ڈر ہے مددگاراں دا ڈر ہے یاراں دوستاں دا ڈر ہے یا رشتہ داراں دا ڈر ہے ایک کوئی گل سنا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ تیرا ڈر مکدا کیویں ہے بہت شکریہ تیرا ڈر میرے نبی مکدا کیویں ہے تو حضرت زکریا نے ایک ہی گل فرمائی فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مہربانی بہت شکریہ مجھے اپنی طرف سے ایک بہت شکریہ مجھے اپنی طرف سے ایک سر اٹھاؤ جی ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر تساں غور فرمایا منگدے پہ اولاد نے آندے پہ ولی نے نبی منگدہ اولاد ہے آندہ ولی حضرات ولی دا معنی وارث ولی دا معنی با اختیار ولی دا معنی ذمہ دار آج جڑے بیٹے بیٹھے ہو دھیان نال سن لو بچیا تسی بیٹے ہو بیٹا ہونا تہاڈا کمال نہیں ولی ہونا تہاڈا کمال مہربانی بہت شکریہ او یار ولی ہونا کمال میں پھر عرض کر دینا بیٹا ہونا کمال نہیں بیٹے تسی ہو پہ ہو بس ٹھیک ہو گیا ہن ولی نہیں تے بیٹے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا بیٹا ولی نہیں ولی دا معنی با اختیار ولی دا معنی ذمہ دار جڑا گھر دی ذمہ داری نہ اٹھائے وہ ولی کا دے میں ان ولی بھی سمجھانا پینا آج جننے بندے ویاہے بیٹھے ہو ویاہے شادی شدہ تسی سارے اپنے گھر دے ولی ہو اور یار جننے شادی شدہ ہو تسی عربی اچ اپنے گھر دے ولی ہو ذمہ دار ہو ذمہ دار بھی ہو با اختیار بھی ہو میرا خیال ہے گھٹ ہی بندے با اختیار ہو تھوڑے ہی بندے بولے ہو ولی ذمہ دار نو آندن تے ولی با اختیار نو آندن جے کسے بندے دے گھر دی بیوی با اختیار ہے تے پھر وہ ولی ہے ٹھیک ہے جی اگر زوجہ با اختیار ہے گھر وچ تے پھر تسی ولی نہیں پھر وہ ولی با اختیار نو آندن تے ذمہ دار نو آندن اے چھوٹے بچے بیٹھے ہو تہاڈا کی خیال ہے اگر تساں ولی نو سمجھنا ہوے تے جدوں بل آوندا تہاڈا وہ بل دے آجے ذرا والدہ محترمہ نو تو انہوں نے آکھا جی بھی اماں جی یہ بل آیا وہ آندھی یا اتھے ساڑ تو شام نو پیو آئی گا تو انہوں دیں ہوں پتہ لگے ولی کنوں آندے نہیں تو غور نہیں فرمایا سار اٹھاؤ میرے نام وہ آندھی یا اتھے ساڑ دودھ دا بل آوے تو کنے دینے ہاں ابا جان نے اور موبائل دا بل آوے تو دینا کنے ابا جان نے گوشت دے بل کنے دینا ابا جان نے گھر دی سبزی کنے چلانی ابا جان نے تو پھر اللہ دے بندے ہو جڑا با اختیار ہوندا ہے با اختیار بھی تاں ہی ہوندا پہلا ذمہ دار ہوندا ہے جڑا ذمہ دار ہوندا ہے وہ با اختیار بھی ہوندا ہے مہربانی کرنی جے بچے ہو جدوں ذمہ دار ہی تہاڈا ابا ہے ذمہ دار ہی تہاڈا ابا ہے تے مہربانی فرماؤ پھر اے جنہ کو بھی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ابے تو اپنے ابے بھی تے چھاں ہی نے ابے تہاڈے واسطے دعا گو نے بچیا اے میں جتھے پڑھیا ہی پڑھیا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں دیکھو جی میں ایک بچے نے پوچھا کہنے لگا جی میں ایک حدیث سنی ہے ٹی وی ایک مولوی کو کہ سرکار نے کسے پوچھا کہ میرا سب تو زیادہ حق کدھر میرے تے
تے نبی پاک نے فرمایا کہ تیری ماں دا، پھر فرمایا پھر ماں دا، پھر فرمایا پھر ماں دا، پھر فرمایا باپ دا. یہ مطلب 3 واری ماں دا حق آکھیا تے چوتھی واری پیغمبر اسلام نے ساڈا حق آکھیا. آڑے باپ بیٹھے. چلو بچیو تسی مہربانی فرماؤ ساڈا چوتھا نمبر بھی لگن تے دیو نا. یار دیکھو نا جی، اگر حضور سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ پہلے بھی حق ماں دا ہے، بھائی ماں دا حق زیادہ ہے، اس واسطے بھی ماں دی محنت زیادہ ہے. ماں جدوں دی سانو سنبھالتی ہے وہ باپ دے واسطے گل نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ماں دا حق پہلا بھی، دوجا بھی، تیجا بھی، چوتھا بھی لا چھڑو نا تے اسی تواڈے تے آ جاؤ. آڑے نوجوان بیٹھے تساں ہر ٹریکٹر ٹرالی تے لکھ چھڑیا ہے ماواں ٹھڑیاں چھاواں. تے مہربانی فرماؤ کھوتی ریڑی ہوندی ہے نا، کھوتی ریڑی، او دے مگر جڑی پھٹی ہوندی ہے نا اوتھے ہی ساڈا لکھ چھڑو کہ یہ میرے باپ کی دعا. مہربانی یار ہر تھان جو ماں دا نام لکھا جائے کہ میں سب میری ماں کی دعا ہے، سب میری ماں کی دعا ہے. بچے اسی بد دعا تری نہ کرتے. ساڈا چوتھا نمبر بھی تساں نہ لایا پھر سانو دکھ ہے. پہلا حق بھی تہاڈی والدہ دا، پھر تہاڈی والدہ دا، پھر تہاڈی والدہ دا، چوتھا تو ساڈا ہے نا. جے ادھروں ویکھو تے اے سب تو چھوٹا حق میں چھوٹی انگلی وال اشارہ کیتا ہے. اے تریویں حق اگر ماں دے نے تے چھوٹا سمجھائی نا. چوتھا حق دے سانو چوتھا حق تینوں دے. یہ مطلب ہے جنوں 3 حق نے نا میری ماواں بھੈਣਾਂ بھی غصہ نہ فرمانا. اگر تواڈے ماواں بھੈਣਾں تھیاں 3 حق نے، اے پاویں تساں ایتھے رکھے ہے نا، دودھ دا بل بھی یہ نہیں دینا ہے، بجلی دا بل بھی یہ نہیں دینا ہے، گوشت دا بل بھی یہ نہیں دینا ہے. ہن پتہ لگے ولی کنوں آندے نے. سار اٹھاؤ ایک گھر دا ولی ہے. ہاں جی میں نکے تھا رکھیا تاکہ بھੈਣਾں بھی راضی رہن کہ ساڈے حق بلند نے. تواڈے جننے بھی بلند نے. ہن چوتھے دی شان پڑھو. چوتھے دی چوتھا نمبر لایا نا. اگر حدیث دے مطابق بھی چوتھا لایا ہی. اے جڑی ماں ہے ٹھنڈی چھائیں، ماں ہے ٹھنڈی چھائیں، ماں ہے ٹھنڈی چھائیں. ایک بچہ تم دس دیا نوجوانوں، اے جڑا چوتھا نمبر جڑا لایا جنا ایک قبول نہ کرے، نہ ماں بن دیے نہ چھا بن. مولا تانوں جزائے خیر دے. انہیں آکھیا مینوں قبول ہے. خیر ہوئے جی مہربانی. اے جڑے باپ بیٹھے ہو تعاون کرو میرے نال بچیاں نوں سمجھانا پہ. جی خیر ہوئے تہاڈی بہت شکریہ. یہ مطلب انہیں قبول کیتا تے پھر ماں بھی بنی ہے تے پھر چھاں بھی بنی ہے. کیوں؟ اے ہے ولی. پھر پیانا اے ولی ہے، پھر پیانا اے ولی ہے. نہیں تے امی دے بل ہو سکنا اتھے ساڑ پیو آؤں ہی تے دیں. ہن سمجھائی جے ولی کنوں آندے. ہاں ولی بھੈਣ میری مہربانی فرما اس ولی دی شان سمجھا بچیاں نوں. اس ولی دی شان تو دسنی ہے. باپ دی عزت جدوں کراندی ہے بچیاں دی ماں کراندی. او ماں کمال ہے جیڑی شام تک بچے نوں آندی ہے بہ کے پڑھ، ورنہ شام نو تیرا پیو آئے گا تو میں دساں گی. آرام نال باؤ بچی نو آکھ پردہ کر شام نو، ورنہ تیرا پیو آیا تو میں دساں گی. یہ دا مطلب ہے ماں چنگی ہوئے جیڑی بچیاں دے ذہن چ ولی دا ڈر پاوے. جیڑی ولی نہ لڑے ہو ماں نہیں ہو سکتی. مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. ولی دی عزت بنائے تے مائیں شام تک عزت بنا. میرے محترم سامعین ایک گھر تے ولی بیٹھے ہو سارے مہربانی فرماؤ. بھੈਣ میری ہے تو عزت بنانی ہے تو ساڈی بننی ہے. میری بیٹی تو ساڈی عزت بنانی ہے تو بننی ہے. تو بیٹی نوں میں آکھ پردہ کر، شام نوں باپ آئی گا. یاد رکھنا اولاد دے دل چ ڈر ولی دا ماں باندھی. تے جڑی ماں سارا دن آکھے تیرا نکلے جنازہ، تیری ہووے روڑی، تیری آوے لاش. اولاد سمجھ دیئے پتہ نہیں ساڑی اماں نو کنا تنگ کیتا ہے.
ہن اولاد کیویں تیری ماں عزت کرے گی؟ میری بہن تینوں ایک گل دساں، مہربانی فرما او دی عزت کرا تے تیری عزت ہے، ورنہ تیرے بچیاں او دی ہتھی پہ جانے۔ افسوس ہے کہ اگر کوئی والد کھلو کے آکھے نا بچیاں نو نماز پڑھیا کرو، سویرے اٹھیا کرو فجر دے ویلے، وہ بجائے اس گل تے بھی نماز پڑھ، وہ سویرے آ کے امی نو آندے ہیں ابو نو کی ہو گیا؟ جے پیو آکھے شادی آ رہی ہے 3 دن سر تے دوپٹہ کوئی نہ اتارے، کوئی بچی دوپٹہ نہ اتارے، نہ میل والے دن، نہ مہندی والے دن، نہ برات والے دن، نہ ولیمے والے دن، بچیاں بھی جا کے ماں نو آکھن گیا امی اے ابو نو کی ہو گیا؟ کی ہو گیا ابو نو؟ اے جتے تے شک پہ جا پہ نو کی ہو گیا ہے؟ وہ دے گوڈے چ نقص ہوندا ہے، ارکے چ، دماغ چ۔ ہن پتہ لگا جے نبیاں نو کیوں لوگ آندے سن اینو کی ہو گیا؟ ہاں نبی حق دی گل سناندے سن، جدوں کسے نو حق دی گل سنائی ہے لوکاں اے آکھے اینو ہورے کی ہو گیا۔ بہت اچھی گل ہے کہ اگر بچیاں نو باپ نماز آکھے تے ماں دا حق بندا ہے کہ بچیو آندا تے ٹھیک ہے، جے بچیاں نو پردہ آکھے تے ماں دا حق ہے بچیو پردہ تساں مرضی نال کرنا ہے لیکن آندا تے ٹھیک ہے، آندا تے ٹھیک ہے۔ تے جڑی آکھے کی آندا جے وہ آکھن نماز آندا ہے، کی آندا جے پردہ آندا ہے، تے جڑی ایتھوں شروع ہو جائے کہ میں اینو جاننی ہاں پرانا، تساں ہن ویکھیا میں اینو 30 سال تو جاننی، ایڈا صوفی۔ بہن میری تو جاننی بھی ہے نا تو مہربانی کر انہاں بچیاں نو یہ گل نہ سنا، پھر یہ گل رکھنی کہ میں جویں دے گھر زندگی کڈی ہے مینوں پتہ ہے 30 سال ہو گئے نے مینوں تے دوزخ وچ پیا، بیڑا گرک ہو گیا رشتہ کران والے دا، مگر میں تے اے دے والی ہے ہی نہیں سا، ہولی تو منڈے لڑا چھڑنے نے پیو نال، تو بچے لڑا چھڑنے نے پیو نال، بچیاں سمجھنا کھوڑے ساڈی ماں نو کتنا تنگ رکھیا۔ تینوں ایک گل دساں، ولی نہ لڑا چھڑنا یہ ماں دا حق نہیں۔ اے بہت اچھی گل نہیں، بہت شکریہ کہ بلا وہ تیرے گھر دا ولی ہے تے ولی نال بچیاں نو لڑا چھڑنا کوئی بہت اچھی گل نہیں، اپنی بھی عزت کرا ولی دی بھی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، میں اتھے کر کے ادھر دیکھو جی بچیوں تہاڈا حق تسی بیٹے ہے ہو، نبی کی پہ نبی پہ فرماتا فہاب لی ملت ان کا ولی آنا، اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ یہ تو مطلب بیٹا بھی وہ کمال ہے جو ولی ہے، جو ذمہ دار نہیں وہ بیٹا ہے ہی نہیں، اسے بیٹا ہونا ہی نہیں چاہیے جو ولی نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت زکریا فہاب لی ملت ان کا ولی آنا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ سارے نبوت کے خطرے ختم ہو گئے جب اللہ نے ولی عطا کیا۔ یہ مطلب ہے جو نبوت کے خطروں کو ختم کرے اسے ولایت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نبوت کے خطرات کو ختم کرے اس عہدے کو ولایت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی ولی عطا کر، ولی عطا کر کادے واسطے؟ فرماتے ہیں یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ ایتھے ساری مجلس ہے، مجھے ولی عطا کر جو میرا وارث ہو، مجھے ولی عطا کر جو وارث ہو۔ یہ مطلب ہے جو ولی ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، تھوڑے بندے بولے نہیں، جو ولی ہوتا ہے وہ، جو ولی ہوتا ہے وہ۔ سانو ولی دا ترجمہ پڑھنے لگے ہمیں درس وچ جانا پینا، سانو وارث دا ترجمہ پڑھنے لگے ہمیں درس وچ جانا پینا۔ اس دور جدو قرآن نازل ہویا ہے ادو درس دی لوڑ نہیں سی، بندے سارے عربی سن اور جانتے سن کے ولی کنوں آندے نے تے وارث کنوں آندے نے۔ سارے اٹھاؤ جی ہن دیکھو، جو ولی ہوتا ہے مجھے ولی عطا کر یعنی سنی جو میرا وارث بنے۔ یہ مطلب ہے جو ولی ہوتا ہے وہی، تھوڑے بندے بولے نے جو ولی ہوتا ہے وہی۔ ولایت وراثت ہوتی ہے اور جو ولی ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے۔ ہن پتہ لگا جے ولایت علی دی بندیاں نو تکلیف کیوں آئی؟ جب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی
علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، مولا دا مادہ ولی، تو انہوں عربی کتاب چوں مولا میم دی پٹی چوں نہیں ملے گا، واو دی پٹی چوں ملے گا۔ میرا نام ناصر ہے، ناصر تو انہوں نون دی پٹی چوں ملے گا، صابر تو انہوں سواد دی پٹی چوں ملے گا، زاہد تو انہوں زال دی پٹی چوں ملے گا، لیکن مولا تو انہوں میم دی پٹی چوں نہیں ملے گا۔ عربی کتاب اٹھاؤ گے تو واو دی پٹی چوں ملے گا۔ یہ مادہ ولی ہے، ولی ہی مولا ہوتا ہے، اور جو ولی نہ ہو وہ مولا، سار اٹھاؤ، جو ولی نہ ہو وہ مولا نہیں ہوتا۔ پیغمبر پہلا ولی ہے اللہ تو بعد، دوسرا علی ولی۔ نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ دوسری حدیث طاہر القادری صاحب نے کوٹ کی تھی اپنی کتاب ہے، یہ بھی فرمایا نے جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ ہوں پتہ لگا جی کہ دین دے دشمن علی تو پریشان کیوں نہیں؟ تو سغور نہیں فرمایا، دین دے دشمن حضرت علی تو کافر، مشرک، یہودی، عیسائی یہ پریشان تھے ولایت علی سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا بیٹا کوئی نہیں، لہذا دین بے وارث ہو جائے گا، ہم بعد میں دین کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ جب ولایت علی کا اعلان ہوا اور ولی ہی وارث ہوتا ہے، پورے کفر کو پتہ چل گیا دین بے وارث نہیں ہے۔ بھائی کیا بات، سبحان اللہ، پورے مشرک کو پتہ چل گیا، یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کے بعد دین بے وارث نہیں، مصطفیٰ کے بعد تو ولی موجود ہے، ولی ہی وارث ہوتا ہے۔ لہذا ولایت کی تکلیف جب ہوئی غیر مسلم کو ہوئی، مسلمان کو نہیں۔ چلو تسی چپ کر گئے ہو، وہ یار دین دے دشمن نو ولایت علی دی تکلیف ہے، ورنہ طارق جمیل صاحب بھی انتے فرما دیتا ہے کہ جب سے میں نے پڑھا ہے میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی کہتا۔ انہوں نے بندے بھی انہوں نے ناراض ہو گیا لیکن انہوں نے آکھا میں مولا علی کہتا۔ ایک علماء دی مہربانی ہے، دیوبندی عالم دین نے طارق جمیل صاحب، انہوں نے اپنے بندے انہوں نے ناراض ہو گئے، آکھیا انہوں کی، آکھیا انہوں نے کہ یہ حدیث ہے من کنتو مولا، یہ حدیث ہے۔ میرا خیال ہے کئی بندے اس کو پہلا سمجھتے سن شاید نصرت فتح علی خان دا فرمان، کیونکہ انہیں قوالی یہ کہا کسی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی، لوگ سمجھتے سن کہ قوالی ہے۔ یہ شکر ہے کہ دیوبندی عالم دین نے دسیا یہ حدیث ہے، اور اگلا جملہ انہیں پار چک کے آکھیا ہے، پار چک کے، جتھے مولا دا ترجمہ کیتا ہے علماء مہربانی کیتی ہے، دوست ہی کیتا ہے، ولی دا ترجمہ بھی دوست ہی کیتا ہے، اور مولا دا ترجمہ بھی دوست ہی کیتا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ طارق جمیل صاحب کیونکہ کھاندے پیندے بندے نے، وہ کسے مسجد دے صدر سیکٹری دے ماتحت ہوندے، کسے تنظیم دے ماتحت ہوندے، تو انہوں نے ضرورت ہی نہیں سی کرنی، وہ کرو کھاندے پیندے بندے نے، انہوں نے کہا یہاں حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں۔ پیغمبر نے حاکمیت کی بات کی ہے کہ جو مجھے حاکم مانتا ہے وہ میرے بعد علی کو حاکم مانا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے ولی ہی وارث ہوتا ہے، ولی ہی وارث ہوتا ہے۔ تو ساں سننا ہے دو میں تحریریں پڑھنے لگا، ایک طاہر القادری صاحب بھی، ایک شبیر احمد عثمانی صاحب بھی۔ لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھنے والا حسینی ہوئے، کیسا لطف رہے گا۔ پہلا تے طاہر القادری صاحب عرفان القرآن، اور ارشاد فرماندے کہ حضرت زکریا اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے، بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں میرے بعد یہ دین کی نعمت کو ضائع نہ کر، لہٰذا ولی مانگ رہے تھے اور بیٹا مانگ رہے تھے۔ اچھا جی یہ دا مطلب ہے کہ جدوں حضرت زکریا نے آکھا میں ولی دے کادے واسطے یاری سنی جو میرا وارث بنے، تو اس تو بعد کی فرمایا اللہ نے یا زکریا انا نبشرک بغلامی نسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں تیرا ولی اور وارث آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ میرے نال بولو گے تو میں چھٹن لگا۔ میرے عزیزو نبی نے وارث منگے ہے، بولو جنہیں بندے بول سکتے منگے ہے، اللہ نے وارث
دیتا ہے. منگن والے دا نام حضرت زکریا علیہ السلام تے آن والے دا نام یحییٰ علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے نبیوں دے وارث ہوندے نے. بولو یار. وہ اگلی گل میں کرنا, اگلی گل میں کھول دینا, فکر نہیں کرنا. یہ طے ہو گیا کہ نبیوں دے وارث ہوندے نے. زمیندار بیٹھے نے کوئی 2 4 10 سارے بیٹھے. اچھا ایک بندہ غیر زمیندار ہوئے, گول گپے بیچتا ہوئے ریڑھی تے, گول گپے یا کلفیاں وغیرہ لاندا ہوئے, 3 مرلے دا مکان ہوئے, زمین تے ہے ہی کوئی نا. وہ کسی زمیندار نو جا کے آکھے بھائی جان ٹریکٹر دیاں ہلاں چاہیے سن کو 15-20 منٹ. میں کی عرض کی تھی, اگر وہ بندہ زمیندار نہیں, ٹریکٹر دیاں ہلاں ٹریکٹر نو لگ دیاں نے, سائیکل نو نہیں لگ دیاں, ٹریکٹر دے پیچھے لگ دیاں. ٹریکٹر ہوئے تے ہلاں چاہیے نے, تے ٹریکٹر وہ ہوتا جا زمیندار ہوئے. جڑا زمیندار ہی نہیں, زمین ہی نہیں, وہ جا کے آکھے چودھری صاحب ٹریکٹر دیاں ہلاں چاہیے نے, جی میں تسی ہسے ہو, ایک بار اس ہس کے ضرور رکھنا ہے. تو کی کرنی, میری زبان دی سمجھ آ رہی؟ تو یار تو کی کرنی ہے, مطلب یہ پتہ ہے نا, جانتا ہے نا بھی یہ تو غیر زمیندار ہے, یہ زمین ہی کوئی نہیں, یہ ٹریکٹر ہی کوئی نہیں, تو یہ ہلاں دی کی لوڑ ہے. تو کی کرنی ہے, ایک بار آکھو تو. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دین دسے اے اللہ پاک زکریا نو جانتے سن کے نہیں سن؟ جانتے سن. جدو نبیاں دا وارث ہی کوئی نہیں ہوندا تے جدو زکریا نے آکھیا سی مینوں وارث دے, اللہ نو کہنا چاہیے سی تو کی کرنا ہے؟ بھائی بہت شکریہ مولا بھائی, تانوں جزائے خیر. بھی اللہ نے کہا تو ہی کر. یہ مطلب ہے کہ نبی نے وارث منگیا تے اللہ نے وارث. اور یار سورہ مریم نہیں, یہ 16واں پارہ نہیں, گھر گھر قرآن نہیں. یہ مطلب ہے یہ طے ہو گیا کہ نبیوں دے وارث ہوتے ہیں. اگلی بحث میں آپ مکا دینا, فکر نہیں کرنا, میرے لو انی فکر نہیں کرنی کہ کوئی ایسی گل کرے گا جس میں کوئی ناراض دوست. بالکل نہیں. اگے 2 نظریے نے, شیعہ دا الگ ہے, اہل سنت دا الگ. وہ نظریے کہ وارث ہوندے نے, وارث یہ جڑی گل ہے نا کہ وارث ہوندے ہی نہیں, یہ غلط ہے. وہ وارث ہوندے نے, یہ گل غلط ہے, جتھے بھی لکھی یہ غلط ہے. قرآن جو آندا ہوندے نے بھائی, ہوندے نے تے نبی منگے ہے تے اللہ نے دیتا ہے. اگر کسی دوسری کتاب وچ لکھیا نا کوئی نہیں ہوندے, تے جدو یہ جیسی کتاب ہی کوئی نہیں, یہ جیسی محکم کیسے ہو جائے؟ فاتو سورت میں مثل ہی, اللہ فرماتا ہے مثل ایک سورت میں تھی لے آؤ, سچے ہو تو لے کے آؤ. یہ مثل کوئی نہیں, یہ مثال کوئی نہیں. روایت بھی ہو ٹھیک ہے, جڑیے دے مطابق ہے. بھائی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بندیاں پوچھیا کہ بندے آندے نے جڑا روے بندہ مردے تے پار ہوندا ہے, روے بندہ تے مردے تے پار ہوندا, صحابہ نوں مردے نے دینا, لہذا مردیاں تے رویا نہ کرو. بی بی نے فرمایا کون آندا ہے؟ انہاں کہا لوگ آندے نے. بی بی نے فرمایا لوگ جھوٹ بولتے. انہاں کہا کیوں؟ وہ آندے نے حدیث ہے. انہاں فرمایا حدیث ہو ہی نہیں سکتی, حدیث ہو ہی نہیں سکتی. ایڈا محکم جملہ ام المومنین نے فرمایا ہے. انہاں فرمایا حدیث ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی فرمایا ہوئے کہ مردے تو رو گے تے رونا تے پار ہوئے گا, مردے تو پار نہیں, مردے تو رو گے تے حساب مردہ دے گا. فرماتے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. کیویں؟ آئے ہائے. بی بی فرما دی تم جانتے نہیں کہ پیغمبر قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا, پیغمبر قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا, بلکہ پیغمبر تو بولے تو قرآن بنتا ہے. بلکہ بی بی دے اے لفظ نے, آپ نے فرمایا اگر لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں, گلیوں میں چلنے لگے تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا قرآن تو نبی دے منہ چوں نکلے. انہوں نے کہا پھر حضور نے ایک آیت پڑھی بھی ام المومنین نے, انہوں نے فرمایا قرآن آتا ہے کہ حشر والے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ فرماتی تو قرآن آتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر بندہ اپنا حساب دے گا. پھر ایک کیویں ہو سکتا ہے روئے کوئی تو بھرے کوئی؟ یہ مطلب ہے قرآن نال جڑی ٹکرائے گی, اور روایت بھی ٹھیک نہیں. نبیوں دے وارث تھوڑے ہی بولے ہو, تسی کانفیڈنس نہ بولے ہوندے نے. ہاں شیعہ سنی اختلاف ہے, وہ میں کوشش کرنا کہ لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. میں خلاف پانے والا تو بندہ ہی نہیں. میں تمہیں دس دینا, اے چھوٹی انگلی نو شیعہ سمجھ لو تے وڈی نو اہل سنت سمجھ لو. وڈی تاں ہے پہ زیادہ نہیں.
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਫ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਊਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੱਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਫਦਕ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਦਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ عطا ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਫਦਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਚ ਫਦਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਰਿਸ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਮੌਕਫ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਮੌਕਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ وہ فرماندے نے شبیر احمد عثمانی وہ ارشاد فرماندے نے کہ حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میرے رشتہ دار اور قریبی دین بگاڑ نہ دے لہٰذا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے ٹھیک ہو گیا انہیں جائیداد نہیں لکھی اے فرماندے نے کہ نبی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بیٹا ہو موالی نہ بیٹھے ولی بیٹھے میری جگہ پہ موالی نہ بیٹھے ولی بیٹھے اور وہ میرا بیٹا بیٹھے اچھا بیٹا کو بٹھانے کے لیے گدی پہ بٹھانے کے لیے بیٹا مانگا تھا یہ مطلب ایک گل تے یار من جو تو قرآن دا واسطہ جے نبی کھیت پیڑیاں تے زمین نہیں بھی چھڑ کے جاندے پھر گدی تے چھڑ کے جاندے نے نا بھائی میں فدق والی فائل بند کر دینا فدق شیعہ دا موقف ہے شیعہ آتے ہیں کہ فدق جہاں وہ اندر فدق نہیں اہل سنت دوست نے فدق نہیں اے فدق والی فائل ٹھیک یہ دا مطلب ہے نبی اپنی گدی چھٹ کے جاندے وہ گدی کی خطرہ سی جتھے بیٹا بہنا ضروری سی مرید کیوں نہیں بہ سکتے عاشق کیوں نہیں بہ سکتے منن والے کیوں نہیں بہ سکتے وہ سنو تو میں اجازت لواں فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ میری گدی پہ اپنے پاک باپ دادا کی گدی پہ میرا بیٹا بیٹھے اور ان کے علم اور حکمت کا وارث بنے سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ علم اور حکمت کا وارث بنے یہ مطلب ہے 3 موقف نے 2 اہل سنت دے ایک شیعہ دا دو ہو گیا جی ادھر ہی دیکھنا جی شیعہ دا موقف ہے کہ نبی دے ورثے وچ فدق سی فدق دی بی بی وارث ہے ٹھیک اہل سنت اندر نہیں فدق نہیں مک گئی گل اے جی میں وہ فائل ٹھپ دیتی یہ مطلب ہے نبی دا ورثہ تے ہوندا کی ہے یا علم یا حکمت پھر میرا دل کرتا کہ بوئے کے قرآن لے جاؤں تے آقا فدق والی گل میں نہیں کرتا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیچھے فدق نہیں سن چھٹ کے گئے علم چھٹ کے گئے سن تو پھر علم دا وارث کون ہے چلو کوئی گل نہیں یار چھٹو فدق نہیں تے علم چھٹ گئے تے علم دا وارث کون ہے یا حکمت چھٹ گئے تے حکمت دا وارث کون ہے اور 2 حدیثاں مل گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها میں علم دا شہر پھر بھی دروازہ علی ہے میں حکمت دا گھر پھر بھی دروازہ علی لوفر ہو گیا جی کٹھے شیعہ سنی ہو گیا جی میرے لوگ دیکھو تو میں کرانا کدی لونے میں ٹھر لا کے کھا دے جی کھا کے دیکھا جی بڑا سواد ہے کرن لگا کٹھے لے بھی میرے لوگ دیکھنا جی شیعہ تسی پہلو تسی بولو جے تے نبی دا ورثہ فدق ہے بولو تے فدق دی وارث بطول ہے بولو شیعہ بولو صرف شیعہ جے نبی دا ورثہ فدق ہے تے فدق دی وارثہ بی بی بطول ہے تے بطول دا پھر وارث علی ہے بھائی کیا بات ہے تھوڑی پھر بہت شکریہ میں بیانا پہ جے نبی دا ورثہ فدق ہے تے فدق دی وارثہ زہرہ ہے تے زہرہ دا وارث علی ہے تے جے
علم چھٹ گئے نے تے علم دا وارث علی ہے، تے جے حکمت چھٹ گئے تے حکمت دا وارث علی ہے۔ پھر موج کرو، شیعہ رہو تاں بھی علی وارث ہے، سنی رہو تاں بھی علی وارث۔ چلو شکر الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستو، اصل جیڑا بھی مسلک اختیار کرو گے تو انہوں دین دا وارث علی نظر آئے۔ یہ جڑا بیٹا منگے حضرت زکریا نے، بیٹا کیوں منگے؟ موالی موجود سن، یار دوست موجود سن، صحابہ موجود سن، لیکن بیٹا منگیا نے؟ بولو منگیا نے؟ ہون میرا خیال ہے میرے مجمع نو سمجھ آ گئی آٹومیٹک کہ نبی دے بیٹے فوت ہو جانتے مشرک خوش کیوں سن؟ کیونکہ مشرک بھی جانتے تھے کہ یہ دین ماننے والوں سے آگے نہیں چلتا، بیٹوں سے آگے چلتا ہے۔ جتھوں نبی گزرے مشرکاں کیا ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر۔ کوئی عالم دس سکتا ہے قیامت تک پہ قرآن پاک کہتے اللہ فرمایا ہوئے کہ میرا حبیب کی ہے یہ تیرا بیٹا کوئی نہیں، انہیں تیرے عاشق نے، کیا بات ہے، انہیں تیرے عاشق نے تے اے دین تیرے لے کے اگے بدن گے، کی ہے جو تیری اولاد نہیں، کی ہے جو تیرا بیٹا نہیں، یہ عاشق کا دے واسطے نہیں۔ جے کافران دے ذہن چگل سی کہ بیٹا نہ ہوئے تے دین نہیں بچتا، پھر اللہ کو بھی یہی گل سی، تاہی اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ بکواس کر رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی۔ پیر کرم علی شاہ، شکریہ، پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے، وہ اپنی کتاب ضیاء القرآن سے لکھتے ہیں، ضیاء القرآن تفسیر ہونے تھی، وہ فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، اور ہمارے نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے، تو ساں کوئی نہیں توجہ فرمائی، اس کی ایک بیٹی سے، اور یار بیٹیاں چار بھی ہوں نسل ایک سے چلی ہے۔ بولو یار میرے پیغمبر کی نسل ایک سے چلی ہے۔ جڑے بندے عرب دے نبی نوان دے سن بے اولاد ہے، اب تارے ایدہ بیٹا کوئی نہیں، ایک دن وہی نبی میدان میں کھڑا ہو کے ایک کو یہاں بٹھا کے ایک کو انگلی کے ساتھ لگا کے ارشاد فرما رہے تھے ابنانا و ابناکم، اوہ ہم تو اپنے بیٹے لے آئے ہیں تم اپنے بیٹے نہ۔ ایدہ مطلب ہے قرآن دی نص دے مطابق حسن بھی نبی دے بیٹے نے، بولو بولو، حسین بھی نبی دے بیٹے نے، ہاں علی پھر وارث کے میں دسا دسا۔ اگر مریم کو بغیر شوہر کے اللہ بیٹا دے سکتا تو کیا زہرہ کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا تھا، مگر علی کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا ذرا لوگوں سے کہہ دے اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو وہی نہ ہوتا، فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا۔ ہن میں علی وارث دعا نو منا چکا، پاویں فتق ہوئے تاویں علی وارث تے پاویں علم ہوئے، شیعہ سنی راضی ہو تو اتھے میں مکان لگا۔ حضرت رسول خدا بیٹھے سن، حضرت علی تشریف لے آئے، کتاب میرے کو موجود ہے، ترجمہ نسائی دا اہل سنت عالم نے کیتا، ظہور احمد فیضی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں اٹھ کے پیغمبر نے پیشانی علی دی چومی، تے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تسی علی نال اینی محبت کر دیو، اینی؟ فرمایا کنی؟ جنی میں ویکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اجے تو انہوں محبت کر دیا نہیں ویکھیا جڑا دسدا ہی نہیں، اس علی نال او کنی محبت کردا؟ او سکیا او کون ہے؟ فرمایا میرا خدا۔ او سکیا یا رسول اللہ اللہ بھی تواڈے جنی محبت کردا ہے علی نال؟ فرمایا نہیں، اسی کو برابر تو نہیں نا آپس ہے کہ میرے جنی وہ محبت کرے۔ انہاں کہ اللہ کی نہیں کرتا، پیغمبر نے فرمایا میں علی نال محبت کرنا اپنی حیثیت دے مطابق، اللہ یہ دے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق۔ وہ سکیا توحید بھی یہ دے نال محبت کرتی ہے تے نبوت بھی یہ دے نال، پیغمبر نے فرمایا ہے ہی ایک، ہے ہی
سامنے جھوٹ بولا تے لانتی ہوں میں نہ کھانا پڑیا پیغمبر نے فرمایا آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل اس کی وجہ سے ہے یہ مطلب ہے نبی دی نسل دے وارث دا نام علی تاں پرانے لوگ آتے سن آل نبی اولاد علی آل نبی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ جڑے آل محمد نے نا آل محمد حضرات یہ آل محمد اور اولاد علی الگ الگ نہیں جو آل محمد ہے وہی اولاد علی ہے عزیزان گرامی قدر انہاں نو دین دی وراثت ملی ہے جتھے لوکی سڑے نے کہ علی دے مولا ہوندہ اعلان ہو گیا علی کوئی کمائیاں لے کے آئے سن کوئی دکانہ حضرت علی دے نہ لگیاں سن کوئی جائیداد حضرت علی دے نہ لگی سی دین دی ذمہ داری لے کے آئے نے دین دی ذمہ داری لے کے آئے نے اے وہ دین ہے جدے متعلق توحید تے نبوت مطمئن ہو گئی کہ نبوت دا باب بھی بند ہے رسالت دا باب بھی بند ہے حضرت علی دے اے ذمہ لگا سا جے کہ اے دے حلال نو حرام نہیں ہون دینا اے دے حرام نو حلال نہیں ہون دینا حضرت علی یہ جو وعدہ نبھایا ہے پھر اے دے حلال نو جدوں کوئی حرام کرن لگا ہے تے حرام نو کوئی حلال کرن لگا ہے لوکاں دے پتر بھی گھر بیٹھے رہنے علی دیاں تیاں میں نکل پئی وارثاں ہی نسنا سی وارثاں ہی جانا سی مولا تانوں جزا دے ایتھے باہر 10-15 گڈیاں کھلوتیاں ہون تے بندہ آکھے نا گڈی نو اگ لگ گئی تے 10-15 نے نسنا 10-15 نے نسنا تے دے نمبر دسو کہ فلانے نمبر دی گڈی نو اگ لگی پھر وہ نہیں نسنا جدی ہے میرے عزیزو جدی شے ہوئے وہ تو نہیں بہ سکتا اللہ کروڑ واری نہ کرے تو کسے مکان نو اگ لگے پھر پہلا تے مالک نہیں پجنا ہے تے وارث نہیں پجنا ہے اٹھ کے تے مگروں کوئی نال جائے یا نہ جائے ہاں ایک گل ہے وہ دا پتر بیٹھا ہوئے گا تو وہ بھی اٹھ پے گا اوے میرے پیو دے مکان نو اگ لگ گئی وہ دا پنیواں بیٹھا ہوئے گا میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی وہ دا بھتیجا ہوئے گا وہ بھی اٹھے گا وہ میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی تے اگلا جملہ ذرا اوکھا ہے تھی بیٹھی ہوئی تو سکنا میرے پیو دا مکان سڑ گیا میرے پیکیا دا مکان سڑ گیا یہ دا مطلب وارث ہی بچتے ہیں تے وارث ہی اٹھتے ہیں اے جدوں یزید نے تیلی سٹی ہے نا اسلام ہے کہ مدینے صرف وہ نکلے نا جڑے دین دے وارث کربلا صحابہ کرام بھی اولاد بھی شہید ہوئی حضرت مظاہر دا بیٹا شہید ہویا صحابی دا بیٹا یزید دے دربار چ ایک صحابی رسول رون لگ پیا اچھی اچھی جدوں یزید نے تیسری سٹی امام حسین دے لباں تے ماری دوڑ کے سامنے آیا تو کہنے لگا بڑھیا کیوں پریشان ہے وہ سکیا میں نے کعبے تے رب دی قسم جتھے توں پیا مارنا نا میں انہاں اکھاں نال حضور نو چوم دیا ہوئے کیا ہے بھئی صحابہ کرام ناصران امام حسین سن انہاں نصرت کی تھی امام حسین علیہ السلام دی ذمہ داری تے شبیر دی سی جڑا نکلے صحابہ کرام آئے نے انہاں دی اولاداں آئیاں نے ضرور امام حسین علیہ السلام دی مدد واسطے آئیاں جڑے بالکل ہی لا تعلق رہے نے انہاں نال میں گل نہیں کرتا ہاں البتہ اس دین نو بچان واسطے اس وارث دین دی اولاد انج رولی ہے میں نے ایک بندے آکھیا جی 40واں دیا میساں نے میں کہا 40واں دیا میساں ہو سکے 40واں کن چلم کنوں آندے ہو میں کہا 40واں کہنے لگا 40 ایک پنڈ ہوندا کہ ہر پنڈ ہوندا میں کہا ایک پنڈ ہی ہوندا تے کہنے لگے یا کربلا کرو یا مدینے کرو جتھوں دے ہے سن تساں ہر پنڈ 40 رکھ لیا میں کہنا مظلومہ دا 40 بھی ایک پنڈ ہی ہونا سی جے پیڑاں کر کے جاندیاں پیڑاں نو کسے کرن نہیں دیتا انہاں دی حسرت واسطے ہر پنڈ 40 سی میں ایک روایت پڑھ کے تواڈے کول اجازت لینا اے جڑیاں پیڑاں تے ماواں ہوندیاں نے دل ساڈے نالوں ذرا نرم ہوندے نے اے صنف نازک ہوندیاں ہاں بندے میت چک بھی لیندے نے قتل ہوئے نو غسل بھی دے لیندے نے قتل ہوئے تے پٹیاں بھی بن لیندے نے ہاں انہاں نو صرف منہ بکھائی دا تے اے منہ اوکھا ویندی اودوں بہانے جدوں کفن چ غسل دے کے پھل پا کے اودوں پھر تیاں پہن نو آکھیدا آ کے منہ ویکھ لو پہلا خون بھی زیادہ نہیں بکھاندے کہ زیادہ خون ویکھ کے کدھر مک نہ جان اے جڑیاں کفن وچوں منہ اوکھا ویندیاں نے کفن وچوں پھلاں وچ منہ ہوے تے اوتے کافور لگا ہوے
تے لوکی عزت نال آندے نے آ جا بیٹی آ جا آ جا اب ایک تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ چڑھے آ قرآن کھلا میرے سامنے امام حسین دیاں 3 بھیناں منہ لبدیاں رہے فرما دیا سن کدھر نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز وی کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار وی بھیناں تے ماواں اوے کفن چ منہ اوکھا ویندیاں نے تے تسی حیران ہو گے نہ سر کٹے سن تے شام وچ رکھے سن جدن زہرا دیاں تیاں آزاد ہوئیاں ادن بی بی پاک نے فرمایا ساڈا سامان سانو واپس کرو اس سامان وچ چادراں بھی سن اس سامان وچ شہداء دے سر بھی سن ایڈے کریم نانے دی نواسی ہے بی بی پاک نے فرمایا جنہ مسجداں چ اعلان ہویا سی نہ باغی دیاں بھیناں آئیاں یزید نو آکھو نہ مسجداں چ اعلان کرائے کہ اعلان کرے کہ محمد دی نواسی واپس جا رہی ہے جڑے میں اعلان ہویا شام دیاں عورتاں قبلہ جمع غفیر بن کے سامنے آ گئیاں جس مکان چو بی بی نکلن لگے سا مکان دے دروازے تے بی بی مشکل آئے نے قبلہ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نوجوانوں معاف کرنا بی بی پاک اس واقعے کربلا تو بعد ٹول آ کے بہ نہیں سن سکتا انہاں ظلم کیتا سی لوگاں بی بی آئے تے جمع غفیر بی بی اندہ کھلوتا سی بی بی نے فرمایا شام دی عورتوں میں مصطفیٰ دی نواسی میں علی دی بیٹیاں تسی پوچھ پوچھ کے پتھر مار دیاں سو کہ نہ چو علی دی بیٹی کیڑی ہے او میں ہاں کسے نو راش وچ موقع ملے ہے تے کسے نو نہیں ملیا جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر ماروں او پتھر لے کے آؤ میں کریم دی نواسی ہوں بی بی فرمایا جڑیاں چھپ چھپ کے میرے ویر دے آنسو بہاندیاں میں تو آڈا واسطے دعا گوں تے جڑیاں مارنا چاہدیاں سو تے مار نہیں سکیاں میں اکھلے شرمندہ ہوگی پوری شام دیاں عورتاں پھر بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا سار مگواؤ بازار اچھ سار لے کے صندوق بندے آ گئے وہ 3 کو سار میں پڑھنا ہونا وہ پڑھ دینا تے جس لینا صندوق سراں تے تالے بجے سن ایک بندے کو چابی سی بی بی فرمایا میں دروازے دے اندر کھلونی ہوں بیٹا سجاد تو دروازے دے باہر کھلو تے میں نو ایک ایک سار دیندا جا تے میں اگے پتر دا سارو دی ماں نو پڑھانی ہوں پرا دا سارو دی بہن نو پڑھانی ہوں پنینے دا سارو دی خالہ نو دینی صدقے جانا پتیجے دا سارو دی چاچی نو دینی ہے تو میں نو ایک ایک دیندا جا ہن قدرتاً ایسی گل سی کہ سب تو پہلے جڑا بندہ زمین تے بیٹھا او دے سر تے صندوق سی نال دے بندے تالا کھولیا جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو تانوں بہت جلدی سمجھ آئے گی سر کدھر ہے تے اگلا سر پڑھاں گا تو اہل سنت دوستان سمجھ انشاءاللہ الحمدللہ آ جائے گی پہلے سر جڑے پہلا جڑا صندوق کھلیا ہے تو انہوں جلدی سمجھ آئے گی صندوق ایک سی تے سر 2 سا تو آڑی حایت پہلے آ گئی میرے تک میرا حال کچھ بندے سمجھ گئے ہوں گے بی بی اینج کھڑے سن اینج فرمایا رکھ میرے سے ہاتھ سے سر رکھ حضرت سجاد فرمایا اماں ہاتھ جدا کرو ہاتھ جدا کرو اینج نہ کرو اینج کرو فرمایا کیوں بیٹا فرمایا سر 2 نے ماما کفن چوں اوکھا ویندیاں میں مولا علی دی لخت جگر دا حوصلہ سمجھنا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا عزادارو حضرت سجاد نے بی بی دے ایک ہاتھ تے آن دا سر رکھیا ہائے ہائے تجھے ہاتھ محمد دا سر سکیا پتران دے حوصلہ صرف مولا علی دی بیٹی دا سرکار نے آکیا سی حاضر ہی زین اب اے میری نواسی پیو دی زینت میں سمجھنا علی دی شجاعت دی بھی زینت سی بی بی قبلہ دوہاں پتران دا ایتھے سر رکھنا ایتھے اے تیرے حوصلے تو درائن وارا آج میں کہ بی بی فرما دیئے میں ماں ہو کے تو اڈا شکریہ ادا کرنا تو سا جنگل چنان کے آندھی بھی لاج رکھ لئی داد کے آندھی بھی لاج رکھ لئی میں میرے شہید بیٹے ہو پھر بی بی کھڑیا نہیں ہو سکی شیعہ علیہ سنت دوستو کھڑیا نہیں ہو سکی پھر بی بی قبلہ زمین تے بہ گئی ایک ساری تھے رکھے کدھا بیٹے دا ایک ایتھے رکھیا چوڑی جی فرماندے نے میں بیٹھی بیٹھی اگے پھڑانی ہے تو دے جڑا اگلا سر کٹ کے رکھیا نا حضرت زینب دے ہاتھاں تے حضرت سجاد نے اینج بی بیاں برامدے چ بیٹھیاں سن جی میں پردہ دار بیٹھے نے مستورات
بی بی انج ویکھ کے فرمایا ام فروا، کوئی بندہ رہ گیا شیعہ؟ بولو کدھا سر؟ صدقے حضرت قاسم دا ام فروا نو سدیا نے، ماں نو سدیا نے، ام فروا آ جا۔ حضرت قاسم دی والدہ تشریف لے آئی قبلہ، حضرت شہزادی نے سر رکھیا حضرت قاسم دی ماں دے ہاتھاں تے۔ عزاداروں میں 11 وین پڑھے نے، بی بی نے 11 وین کیتے نے ہاتھاں تے لے کے، ایک ہی پڑھنا، ایک نال ہی مجلس ہو جائے گی۔ کنی عمر سی حضرت قاسم دی؟ 13 سال تے یتیم بیٹے دا کٹیا سر ہتھاں تے رکھ کے بی بی ایک وین کیتا ہے۔ میریاں بھیناں جلدی سمجھن گیا تھیاں، انج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے قاسم بیٹا اجے میں زندہ، تیری ماں نو موت نہیں ہوائی ہے میرا جان بچہ۔ صدقے جاواں، دعا گواں، دعا گواں۔ اے سارے سمجھ گئے نے، پہلے سر بھی تم سمجھ گئے آؤنو محمد دے، دوسرے سر بھی سمجھ حضرت قاسم دا۔ ہن جڑا کوئی اہل سنت دوست تشریف فرمان ہے انہاں نوں بھی دسنا نہیں پینا ہے کدا سارے، صرف میرے لو ویکھن دی ضرورت ہے۔ ایک سر کڈیا اگلے صندوق چوں حضرت سجاد نے، وہ بی بی دے ہتھاں چ رکھیا ہے تے وہ سر بی بی پاک دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا۔ میرا خیال ہے ہائے وہ دی آئی ہے، صدقے جاواں کدی نہ روو کسے غم وچ۔ میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ گئے، اگر بچے نوں بھی پوچھا تے دسے گا کدا سر ہو سکتا ہے یار جڑا بی بی دے دستہائے مبارک دے اندر ہی چھپ گیا، کدا سر ایڈا چھوٹا؟ باب الہوائے حضرت علی اصغر علیہ السلام دا سر ہتھاں تے لے کے کدی 6 مہینے دے بچے نوں ویکھے نہ غور نال، اللہ معافی دے کٹیا سر جدو ہتھاں تے رکھ کے بی بی نے فرمایا نا رباب آ جا میری پرجائی آ جا، بڑی اداس ہے بیٹے تو۔ جڑے ویلے حضرت رباب آئے نے میں 40 تو 45 منٹ کتاب پڑھ کے کلا رویا۔ ہن تے مومنو تسی رو رہے ہو تو دیکھ کے بھی رون آ جاندے، میں کلا رویا 40 تو 45 منٹ، کیونکہ روندیاں اکھاں نال کتاب نہیں پڑھی جاندی۔ کیوں روندا رہا؟ میں پڑھنا چاہتا سا بی بی وین کیڑا کیتا تے میں پڑھ کے حیران ہو گیا، لکھیا سی بی بی نے کچھ کہنے سے پہلے 3 مرتبہ بیٹے کے ہونٹوں کو چوما، 3 باری مخدومہ نے صدقے کدی نہ آئیں گی روو کسے گامے۔ مولا ساڈے گناہاں نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ اللہ تمام دیا دعاواں باب الہوائی دا مصاحب جے دعا کر لینا جڑی جڑی ذہن چاہیے، اللہ دعا ضرور قبول کرنگے نا سوئے چے اینج سننا تے بی بی دعا وین کی تن سنو گے 3 باری خوش کوٹا نو چومیا نے، پہلے وین تے کہہ دیا ہے نکلے، دوجے تے کسے دا دل نہ پھٹ جائے۔ پہلا وین کر کے بی بی فرمان دی اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے، اے میں نو کلیاں نیندر نہیں ہوں دی میرا جان بچڑا صدقے جاواں۔ اگلا وین انتہائی مشکل ہے، بی بی منہ چم کے فرمایا اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نہ رل کے تیرے وین کر دی سی، بیٹا تیری ہمشیرہ بھی دفن شام میں جو ہوگی۔ صدقے جاواں ایک سر سنو تو میں نو اجازت دے دیو، ایسا سر حضرت سجاد دے ہتھاں تے اگلا آیا، میرا خیال ہے کہ فرمایا اماں پھڑو، حضرت بی بی پاک نے ہتھاں تے سر لیا تے پتراں دے سر ماما پہ لیندیاں سن، ہن کی فرمایا نے اماں دی جائی میرے پیو دی تھی میری کلثوم بہن۔ تساں نہیں پڑھیا کتاباں چ حضرت کلثوم دی اولاد کوئی نہیں پڑھیا نا؟ ہن سوچو سر کدا سی جڑا سکی بہن نو دتا نے؟ فرمایا میری اماں دی جائی ام کلثوم آ جا میری بہن۔ بی بی آئے نے اوکھا ٹائم سی جدو وڈی بی بی نے چھوٹی بہن دے ہاتھاں تے حضرت عباس دا سر رکھیا تے بی بی نے فرمایا جان لگے آندا سی تو بے اولاد نہ سمجھی اپنے آپ، پاویں بیٹا سمجھ کے ٹور لے پاویں بھرا سمجھ کے ٹور۔ میرے لو دیکھو گے تو میں پڑھنا حضرت بی بی کلثوم نے قبلہ سارا حضرت عباس دا پھٹیا گرز وجہ سی،
پہلا اتھوں تک اٹھایا، پھر اتھوں تک اٹھایا، پھر اتھوں تک اٹھایا، پھر اتھے تک لے آندا، پھر اتھے لے آندا، اپنا سر مبارک تھلے کر کے بی بی حضرت عباس دا سر اتھے رکھ کے ایڈا ڈاڈا وین کیتا، بی بی فرماندی عباس ویر ذرا ویکھ کھاوے، اے جنہ پہنا واسطے بازار خالی کراندا سی، جنہ پہنا واسطے پاج پاج کے آندہ سا الحجاب پردہ کرو میری آپ مرشد زادیاں گزرن لگیاں، فرمایا گور نال ویگ سانو نیزیاں نال ٹوریا، کدی نہیں پڑھتا ہوں آج یہ بھی سر پڑھ دینا تو اڈی محبت ویگ کے دعا کر لینا، میرے تو بعد پڑھنے والا کوئی ہے یا دعا ہے پڑھنے والے ہیں جی؟ بسم اللہ آخری جملہ سنو، ایک سار ایسا آیا حضرت عباس تو بعد، یہ بڑی ڈاڈا مصائب دا جملہ، وہ حضرت سجاد نے ہتھاں تے رکھیا تے ہاتھ کم دے، بس تساں سن لیا، تساں سن لیا، پہلے سن لیا، ہاتھ کم دے تے فرما دے نے اماں اماں آ جاؤ بیٹھ جلدی، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، خیر ہو پھر کوئی کمنٹ بسم اللہ، فرما دے نے اماں جلدی پھاڑ، عشق دی تار نہ ٹوٹے، فرما دے نے اماں جلدی پھاڑ، یہ پہلا سارے جنہوں حضرت سجاد آکھیا اماں جلدی پھاڑ، تے پہلا سارے جنہوں حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد ذرا رک جائے، میرے سجاد ذرا رک جائے، ادھا تو انہیں سمجھ آگئی ادھی آ جاندی چھڑن لگا، ایک منٹ نہیں پورا لگا، اے وہ سارے جنہوں تے ہاتھ کم بین، تے مولا سجاد فرما دے اماں میرے کو چھتی پھاڑ، تے بی بی کی فرمایا سجاد ذرا رک جا، نوجوانوں تو انہوں سمجھ این جائے گی، میں پڑھنا تو پہلے ہی آ جائے گی، بی بی نے اس سار والوں ویکھیا تو اس سار نو پھڑن تو پہلا محمد دا سار بھی زمین تے رکھ دیتا، صدقے میرا خیال ہے سارے لوگوں نے سمجھا، حضرت عون دا سار بھی زمین تے سکیاں پتران دے سار زمین تے رکھے، تے بی بی اوکھے ہو کے فضا دا ہاتھ پھڑ کے اٹھی، تے فرماندی آوے میری نانے دی شکل والا بیٹا، آوے میرا پردے آج پالیا بیٹا، آوے میرا اکبر بیٹا، بی بی نے سار پتران دے تھلے رکھے، ہر بی بی نے سار زمین تے رکھے، بی بی دے گرد بی بی آئیں پھر دیا سار جو میں حاجی کعبے دا طواف کر دیں، اور ہر بی بی کہہ رہی سی واہ محمد واہ علیہ واہ اکبر